صلاحیت رکھنے والا نابینا شخص اس آدمی سے کہیں زیادہ دیکھتا ہے جس کے پاس آنکھیں تو ہوں مگر صلاحیت سے محروم ہو۔ یعنی عقل مند آدمی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے بہت کچھ جان لیتا ہے۔ سیر و تفریح کے دل دادا نوجوانوں کی مہم چوئی جو گھومتے گھومتے اسی جگہ جا نکلے جہاں ایک خونی ڈرامہ ان کا منتظر تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پہلا کیس اور جس کے راوی ہیں کبیر عباسی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کر چکے ہیں تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لائٹ جاتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے سخت کوفت ہوئی۔ اس وقت لائٹ بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد آخرکار مجھے چاروں نہ چار اٹھنا ہی پڑا۔ میں غسل کر رہا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ موبائل کمرے میں تھا۔ میں جلدی جلدی نہانے لگا۔ رنگ ٹون آف ہوتے ہی موبائل پھر بجنے لگتا۔ پتہ نہیں کون بے صبرا تھا جو بار بار کال کر رہا ہے۔ میں سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا اور جھنجھلا رہا تھا۔ غسل کے بعد باہر نکلا تو موبائل ابھی بھی بج رہا تھا۔ موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ موبائل بجنا بند ہو گیا۔ سیل کی اسکرین پہ 5 مسڈ کالز کا نوٹیفیکیشن جگمگا رہا تھا اور یہ تمام کالز ارسلان کی تھیں۔ ارسلان میرا دوست اور یونیورسٹی فیلو ہے۔ میں بارانی یونیورسٹی راولپنڈی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر رہا ہوں۔ میرا تیسرا سیمسٹر چل رہا ہے جبکہ ارسلان کیمسٹری میں ماسٹرز کر رہا ہے۔ اس کا بھی تیسرا ہی سیمسٹر چل رہا ہے۔ میں نے اسے کال بیک کی۔ اس کی کال ریسیو کرتے ہی میں شروع ہو گیا۔ کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ یہ کوئی وقت ہے کسی نوجوان کو کال کرنے کا، اور وہ بھی چھٹی والے دن؟ میں نے سخت غصے کا اظہار کرنے کی کوشش کی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اوہو، یعنی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے؟ تم بھول گئے رات کو ہم نے کیا طے کیا تھا؟ تمہارے پاس 15 منٹ ہیں بس، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ اس کے بتانے سے مجھے یاد آیا کہ رات کو وہ لوگ ایوبیا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ میں اس وقت اپنی ایک گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول تھا، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 9 بجے روانہ ہونا ہے اور ابھی 8:45 ہو چکے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہو کے باہر نکلا۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں اور ابو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اوہ، مارے گئے۔ ابو کو دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا۔ ابو کا ہارڈ ویئر اسٹور ہے، وہ عام طور پر 8 بجے ہی گھر سے نکل جاتے ہیں مگر آج جانے کی دیر ہو گئی تھی۔ ناشتے کے دوران میں ابو سے کچھ رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ ناشتہ کر کے چل دیے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ان کی موجودگی میں میرا باہر نکلنا ناممکن تھا۔ زعفران کی کال آ رہی تھی۔ میں نے کال کاٹ کے جسٹ کمنگ کا میسج کیا۔ ناشتہ کر کے امی کو بتایا کہ میں مری جا رہا ہوں۔ امی نے حسب عادت اور حسب معمول دعائیں دے کے رخصت کیا۔ میں بائک لے کے باہر نکل آیا۔ وہ تینوں گلی کے نکڑ پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ حسیب بھی ارسلان کی طرح میرا یونیورسٹی فیلو ہے۔ چوتھا دوست زعفران تھا۔ ہم چاروں کے گروپ میں یہ واحد تھا جو ہمارا یونیورسٹی فیلو نہیں تھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی واقع ایک بیچلر ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہم اسلام آباد کے مضافاتی علاقے 12 کہوں میں رہائش پذیر ہیں۔ زعفران کو ادھر شفٹ ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس سے میری پہلی ملاقات جم میں ہوئی تھی۔ اس کی باڈی شاندار تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ انتہائی متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ میں انتہائی حسن پرست واقع ہوا ہوں۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھا لگا۔ جلدی ہم ایک دوسرے کے کافی قریب ہو گئے۔ میں نے اسے حسیب اور ارسلان سے بھی ملایا۔ اس کے بعد اکثر ہماری شامیں اکٹھا گزرنے لگیں۔ زعفران کسی نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ 5 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ میں اور ارسلان اپنی بائکس لے کے جا رہے تھے جبکہ زعفران ہمارے پیچھے اور حسیب
ارسلان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ راستے میں ہم بائک ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے گپ شپ بھی کر رہے تھے۔ کچھ دور تک ہم نے اسی طرح سست رفتاری سے سفر کیا۔ اس کے بعد ہم نے اسپیڈ بڑھا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم ایوبیا پہنچ چکے تھے۔ ویکینڈ کی وجہ سے کافی رش تھا۔ چیئر لفٹ پر بیٹھنے کے خواہش مند خواتین و حضرات کی لمبی لائن لگی تھی۔ ہم بھی ٹکٹ کی لائن میں لگ گئے۔ لفٹ کی سیر کے بعد ہم ادھر آس پاس ہی گھومنے لگے۔ حسیب اور ارسلان ہر لڑکی پہ کامنٹس پاس کرتے، جبکہ میں اور زعفران لڑکیوں سے بے نیاز آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، اصل میں اس وقت ہم ایک اہم ضروری مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ 1 بجے ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد زعفران کہنے لگا کہ مجھے تو گھومنے کے لیے یہ پارک وغیرہ زیادہ اچھے نہیں لگتے، قدرتی مناظر کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ جنگل کی طرف گھومنے پھرنے کے لیے چلیں؟ میں نے اس سے استفسار کیا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ باقی دونوں بھی جنگل کی طرف جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ہم 1 گھنٹے سے پیدل چل رہے تھے۔ جنگل واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہر کے پرشور ماحول سے دور یہ جگہ بالکل کسی جنت کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ ہم سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہم جنگل کے گھنے حصے سے گزر آئے تھے۔ آگے درخت چھترے تھے۔ پہاڑی کے آخر میں ایک نالا پرشور آواز کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ ہمارا ٹارگٹ اس نالے تک پہنچنا تھا۔ اچانک ہی آسمان بادلوں سے گھر گیا۔ پہاڑی علاقے میں بارش اچانک ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو بارش سے بھیگنا ہم انجوائے ہی کرتے، مگر ہمارے سیل فونز گیلے ہو جاتے، اس لیے ہم نے رفتار تیز کر دی۔ ہم تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ کچھ دور بنے ہوئے ایک مکان کی جھلک دکھائی دی۔ اتنی دیر میں نظر آنے والا یہ واحد مکان تھا۔ ادھر ہماری نظر مکان پر پڑی، ادھر بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہم مکان تک پہنچ چکے تھے۔ ہم سب کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں سانس قابو میں آیا تو میں نے مکان کا جائزہ لیا۔ ہم ایک برآمدے میں کھڑے تھے۔ اس طرف ایک کمرے کا دروازہ کھل رہا تھا جس میں تالا جھول رہا تھا۔ مکان ویران لگ رہا تھا۔ ہم بے فکری سے بارش انجوائے کرنے لگے۔ حسیب نے سیل فون پہ گانے لگا لیے۔ یہ اور بات کہ مکان کی چھت ٹین کی تھی اور بارش کی آواز کی وجہ سے گانوں کی آواز کمی آ رہی تھی۔ ارسلان نے ڈین ہل کی ڈبیاں نکالی اور ہم سب سگریٹ پھونکنے لگے۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کے سارا دھواں پھیپھڑوں کے اندر اتارا۔ میں اس سے مکمل لطف کشید کرنا چاہ رہا تھا کہ یکدم ہی مجھے ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ اسی لمحے زعفران بولا، یہ بدبو کیسی ہے؟ بو بہت ناگوار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جانور پاس ہی مرا ہوا ہو۔ زعفران اٹھ کے مکان کے سامنے کی جانب چل پڑا۔ ہم سب اس کے پیچھے تھے۔ اس طرف بھی لمبا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں 3 کمرے تھے اور سب میں ہی تالے لگے ہوئے تھے۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی۔ چیونٹیوں کی پوری فوج آخری کمرے کے دروازے کے نیچے سے باہر آ رہی تھی۔ تعفن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم سب نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تمام کمروں میں لکڑی کی کھڑکیاں لگی تھیں جن میں شفاف شیشے لگے تھے۔ میں نے اس کمرے کے شیشے کے ساتھ منہ لگا کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ کمرے کی ایک کھڑکی بیرونی دیوار میں بھی تھی جس کی وجہ سے کمرے کا منظر کسی حد تک روشن تھا۔ میری نظر کمرے کے وسط میں پڑی تو میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ یہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جو کمرے کے وسط میں اوندھا پڑا تھا۔ بالوں سے یہ کسی عورت کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ صرف یہی نہیں، ایک ڈھانچہ بیڈ پر بھی پڑا نظر آ رہا تھا اور بیڈ پر چت پڑا یہ ڈھانچہ کسی مرد کا لگ رہا تھا۔ اس ٹھنڈے موسم میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ساتھ والے شیشے سے زعفران اندر جھانک رہا تھا۔ اس نے بھی ڈھانچے دیکھ لیے تھے۔ ہم پیچھے ہٹے تو ارسلان اور حسیب ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے چہروں پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کے وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ جھجکتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھے۔ اچانک میرے عقب میں ایک خوفناک سی آواز ابھری۔ ارسلان اور حسیب یکدم گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سانس میں سانس آئی۔ یہ زعفران تھا جو کیک کر رہا تھا۔
کے دوران اس کے حلق سے جو آواز برآمد ہوئی وہ اچھی خاصی خوفناک تھی۔ ہم ڈھانچہ نما لاشوں کی برآمدگی سے ویسے بھی کافی خوفزدہ تھے، اس وجہ سے یہ آواز کچھ زیادہ ہی خوفناک لگی۔ کچھ دیر پہلے ہم تیز بارش کو انجوائے کر رہے تھے، اب اتنی تیز بارش ہمیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ زعفران کی حالت کچھ دیر میں ہی سنبھل گئی۔ لاشوں والے کمرے کے سامنے بو بہت زیادہ تھی۔ ہم پہلے والی جگہ پہ واپس آ گئے۔ کچھ دیر بعد زعفران بولا، ہمیں ان لاشوں کے متعلق پولیس کو مطلع کرنا ہوگا، پتہ نہیں یہ کتنے عرصے سے ادھر پڑی ہیں۔ ارسلان اور حسیب نے اس کی بات کی مخالفت کی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی، بارش رکے تو واپس روانہ ہو جائیں گے، ارسلان نے کہا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، پولیس تفتیش کے دوران ہمیں خواہ تنگ کرے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم خاموشی سے ادھر سے روانہ ہو جائیں۔ حسیب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرا خیال ان دونوں سے مختلف تھا۔ میری طبیعت میں مہم جوئی کچھ زیادہ ہے۔ میں اس سے پہلے بھی اسی طرح کے سنسنی خیز چکر میں کبھی نہیں پڑا تھا۔ اس قسم کے واقعات فلموں اور ناولوں میں ہی رونما ہوتے دیکھے تھے۔ اب میری خواہش تھی کہ میں حقیقت میں پولیس کو اس کیس کی تفتیش کرتے دیکھوں۔ میرے خیال میں ہمیں قانون پسند شہری ہونے کے ناطے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ پولیس ہمیں خواہ تنگ نہیں کر سکتی۔ آج کل پولیس اگر ڈرتی ہے تو وہ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ سے ڈرتی ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ پاور ہے، سو ہمیں پولیس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے جوش سے کہا۔ میرا انداز تقریر کرنے والا تھا۔ مگر پولیس کو اطلاع دینے کا فائدہ؟ حسیب قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔ ایک تو ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ویسے بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، دوسرا ہم لائف میں کچھ تھرل چاہتے تھے، اسی لیے تو آج کا یہ سفر کیا ہے۔ پولیس کو اطلاع دینے کے خیال سے ہی مجھے تو سنسنی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ لوگ بھی ڈرنا چھوڑیں اور پولیس کو مطلع کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ آخر میں نے مزاحیہ لہجہ اختیار کر کے ماحول پہ چھائی سنجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو پولیس کو مطلع کیسے کریں گے آپ؟ 15 والے تو اتنی دور آنے سے رہے، باقی ادھر کی پولیس چوکی کا نمبر بھی ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ کسی طرح پولیس کو اطلاع ہو بھی جائے تو اتنی تیز بارش میں آئے گا کون؟ الٹا ہم ہی پابند ہو کے رہ جائیں گے۔ ارسلان نے ایک ہی سانس میں اچھے خاصے اعتراضات اٹھا دیے۔ تم اس چیز کی فکر چھوڑو کہ پولیس کو کیسے اطلاع دی جائے گی اور وہ کیسے آئے گی۔ تم لوگ پہلے اس چیز پر تو متفق ہو جاؤ کہ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں نے اس کے اعتراضات کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ اچھا چلو، ہم متفق ہیں، تم پولیس کو اطلاع دو، حسیب طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کا انداز دیکھ کے میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے سیل فون نکالا اور اپنے ایک جاننے والے پولیس والے کا نمبر ملانے لگا۔ ارشد ہمارا پڑوسی تھا۔ زعفران کے علاوہ باقی دونوں اسے جانتے تھے۔ وہ ASI تھا۔ میری سے اچھی خاصی دعا سلام تھی۔ کافی دیر بیل بجنے کے بعد دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو، بولنے والے کی آواز میں بیزاری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ارشد بھائی، میں حنان بات کر رہا ہوں، آپ کا پڑوسی۔ جی حنان، کیسے ہو آپ؟ آج کیسے یاد کیا؟ میری آواز سنتے ہی اس کا لہجہ خوشگوار ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے ارشد بھائی، آپ کی ڈیوٹی کہاں ہے آج کل؟ میں رسمی تکلفات ترک کرتے ہوئے ڈائریکٹ مطلب کی بات پہ آ گیا۔ کیوں، خیریت؟ ارشد نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، ہم لوگ ایوبیہ گھومنے آئے ہوئے ہیں، ادھر جنگل سے نیچے۔ بارش سے بچنے کے لیے ہم نے ایک غیر آباد گھر میں پناہ لے لی۔ اندر سے ایک ناگوار بو آ رہی تھی۔ ہم نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو ادھر 2 انسانی ڈھانچے نظر آئے۔ میں نے حتی الامکان مختصر ترین الفاظ میں اسے ساری تفصیل بتائی۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے اس گھر کا محل وقوع بتایا۔ اوکے، تم لوگ کسی چیز کو چھیڑنا نہیں، یہ کیس ہماری چوکی کی حدود میں ہی آتا ہے، ہم جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مستعدی سے بولا۔ پتہ نہیں وہ ہمیشہ ہی مستعد رہتا تھا یا میری وجہ سے زیادہ مستعدی دکھا رہا تھا۔ ہاں جی، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ میرے کال کاٹتے ہی حسیب نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ آ رہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے کسے کال کی ہے؟ زعفران نے پوچھا۔ اتنی دیر میں ہم سبھی
کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ بارش ابھی بھی اسی رفتار سے جاری تھی۔ ہمارے پاس اب انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دیر تو ہم خاموشی سے برستی بارش کی بوندوں کو دیکھتے رہے۔ آخر میں نے ہی خاموشی توڑی۔ کیوں بھائی ارسلان، ہم میں سے سب سے زیادہ جاسوسی موویز اور ناولز کے تم ہی شوقین ہو۔ تم ذرا اس کیس کے بارے میں اپنا مفروضہ تو بیان کرو۔ اس نے چہرے پر جیمز بونڈ والے تاثرات لانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تو وقوع کچھ یوں بنتا ہے، وہ ڈرامائی لہجے میں بولا۔ ہم سب اسے تجسس اور دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ایک تھے میاں یعنی کہ شوہر۔ اب وہ شوہر تھے تو ظاہر ہے ان کی ایک عدد بیوی بھی تھی، مگر وہ بیوی تھی بے وفا۔ وہ اپنے کسی عاشق کو لے کے اس ویرانے میں آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ گھر اس عورت یا اس کے شوہر کا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکان اس کے عاشق کا ہو۔ بہرحال ہوا یہ کہ ہو گئی کسی طرح اس کے شوہر کو خبر۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اچھا، تو اگر آپ کی تھیوری کو درست تسلیم کر لیں تو ان کی گاڑی کہاں گئی؟ وہ اتنی دور پیدل تو نہیں آ سکتے تھے؟ مکان کے آگے سے یہ کچا روڈ نیچے کی طرف جا رہا تھا، مگر مکان کے آگے پیچھے کوئی گاڑی کھڑی نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے اسے گاڑی کے متعلق سوال کیا۔ گاڑی شوہر یعنی کہ قاتل صاحب لے گئے ہوں گے، وہ بڑے اسٹائل سے بولا۔ اس کا انداز دیکھ کے سب مسکرانے لگے۔ میں نے اگلا سوال داغا، شوہر صاحب کس پر آئے تھے؟ میرے خیال میں وہ گاڑی کی ڈکی میں آئے ہوں گے، کیونکہ انہیں شک تو پہلے سے ہوگا۔ انہوں نے ڈکی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کیا اور قتل کر کے گاڑی لے گئے۔ اس نے اپنی تھیوری کے حق میں دلائل دیے۔ میں نہیں مانتا، حسیب بولا۔ اتنا لمبا سفر ڈکی میں کرنا کہانیوں میں ہی ممکن ہے، حقیقت میں تو یہ ممکن نہیں۔ اچھا تو تم بتا دو، جاسوسی فلمیں صرف میں ہی تو نہیں دیکھتا، وہ بھنا کے بولا۔ فلمیں تو چلو ہم تمہارے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، مگر جاسوسی ناول تو زیادہ تم پڑھتے ہو نا، حسیبی سے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ اچانک ارسلان کو جیسے کچھ یاد آیا، وہ مشکوک نظروں سے حسیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم یہ تو بتاؤ، تمہیں کیا پتا کہ وہ طویل سفر طے کر کے ادھر آئے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قریبی بستی سے آئے ہوں اور شوہر صاحب ادھر سے ہی ڈکی میں بیٹھے ہوں۔ ظاہر ہے بھائی، اگر وہ گاڑی میں آئے ہوں گے تو طویل سفر طے کر کے ہی آئے ہوں گے۔ اگر کسی قریبی بستی سے آئے ہوں گے تو انہیں پیدل آنا چاہیے تھا، حسیب منہ بنا کے بولا۔ چلو جی مان لیا، یا تو وہ آئے ہی پیدل تھے یا گاڑی قاتل لے گیا۔ ارسلان نے گویا ہار مان لی۔ تم لوگ اسی پر بس ضد کیوں ہو کہ وہ دونوں قتل ہوئے ہیں؟ وہ طبعی موت بھی تو مر سکتے ہیں، زعفران اتنی دیر میں پہلی بار بولا۔ اگر وہ طبعی موت مرے ہوں تو پھر کیا خاک مزہ آئے گا؟ وہ یقیناً قتل ہوئے ہوں گے، جبھی تو کیس حل کرنے کا مزہ آئے گا، حسیب برا سا منہ بنا کے بولا۔ سب اس کے انداز پہ مسکرانے لگے۔ باہر سے تالا لگا ہے، اب یہ تو ممکن نہیں کہ وہ خود ہی باہر سے تالا لگا کے اندر طبعی موت مرنے میں مصروف ہو گئے ہوں۔ میں نے نکتہ اٹھایا۔ میں نے تو اپنی تھیوری بیان کر دی، اب تم ہی بتاؤ، تمہارے خیال میں کیا واقعہ رونما ہوا ہوگا؟ ارسلان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں یہ تو کنفرم ہے کہ یہ دونوں قتل ہوئے ہیں۔ اب یا تو تمہاری تھیوری کے مطابق بے وفا بیوی اور اس کے شوہر کو عاشق نے مارا ہے، یا پھر بے وفا شوہر اور اس کی محبوبہ کو بیوی نے مارا ہوگا، میں نے شرارتاً کہا۔ بھائی وہ مغربی کہانیوں میں ہوتا ہے، تم بھول رہے ہو کہ ابھی ہم پاکستان کی حدود میں کھڑے ہیں۔ ادھر کی بیویوں نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ شوہروں کو صرف بے وفائی کے جرم میں قتل کرنا شروع کر دیں، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم باتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بارش رکی اور چار سو دھوپ پھیل گئی۔ ایک گاڑی کی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی تو ہم سب چونکے۔ یہ ایک جیپ تھی جو بڑی مشکل سے رینگتی ہوئی اوپر کی طرف آ رہی تھی۔ چڑھائی بہت زیادہ تھی۔ میں نے چڑھائی دیکھ کے اندازہ لگایا کہ ادھر صرف 4 وہیل ڈرائیو ہی آ سکتی ہے۔ جیپ قریب پہنچی تو اس میں سے 2 پولیس والے اترے۔ ڈرائیور مقامی لگ رہا تھا۔ پولیس والوں میں سے ایک تو ASI ارشد تھا۔ ارشد کی عمر 25-26 برس ہی تھی۔ دوسرا شخص سپاہی تھا، اس کے بیج پر انور علی لکھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ ارشد نے ہم سے ہاتھ ملایا
اور لاشوں کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے اس کے ایک کمرے کی طرف رہنمائی کی۔ چیونٹیاں ابھی تک جوک در جوک کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس نے شیشے میں سے اندر جھانکا۔ ہم سب نے ناک پہ رومال یا ٹیشو پیپرز رکھے ہوئے تھے، مگر ارشد کو جیسے بو کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جاؤ، جا کے جیپ سے ٹول باکس نکال کے لاؤ، اس نے اپنے ماتحت سپاہی کو حکم دیا۔ اس وقت وہ بالکل بدلا ہوا ارشد لگ رہا تھا۔ محلے میں وہ جب بھی ملتا تھا بہت خوش اخلاق اور سیدھا سادہ معلوم ہوتا تھا، مگر اس وقت وہ خالص پولیس والا لگ رہا تھا۔ انور علی ٹول باکس لے آیا۔ اب پتہ نہیں وہ یہ باکس ساتھ لایا تھا یا یہ جیپ والے کا تھا۔ بہرحال اس نے ٹول باکس سے ایک لمبا پترا اور ہتھوڑی برآمد کیا۔ ہم کھڑکی کا شیشہ توڑ کے آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں، میں نے اسے مشورہ دیا۔ ہم تو اندر داخل ہو جائیں گے، مگر لاشوں کو کیا تمہارے ابو جان باہر نکالیں گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ مجھے اس کا لہجہ اور انداز انتہائی ناگوار گزرا، مگر میں نے برداشت کر لیا۔ ویسے بات اس کی ٹھیک تھی، کیونکہ کھڑکیوں کے پٹ کافی چھوٹے تھے اور ان سے بمشکل ہی کوئی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ لاشیں نکالنا اور وہ بھی اس گلی سڑی حالت میں تو ناممکن تھا۔ اس نے پترا تالے میں داخل کر کے ہتھوڑے سے تالے پر ضربیں لگائیں۔ 3-4 ضربوں میں ہی تالا ٹوٹ گیا۔ وہ دروازہ کھول کے پیچھے ہٹ گیا۔ چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے لاشوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ بو اب ناقابل برداشت تھی۔ بیڈ پر پڑی مرد کی لاش کے چہرے کا مکمل گوشت گل چکا تھا۔ اس کے سر کی ہڈی میں ایک سوراخ نظر آ رہا تھا جو شاید گولی کا تھا۔ عورت کی لاش اوندھی پڑی تھی۔ اس کے سر کے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ مجھے اسے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ جاؤ، پلاسٹک کی شیٹس لے آؤ، اس نے انور کو حکم دیا۔ فرانسک والے کب آئیں گے؟ میں خود کو یہ سوال پوچھنے سے باز نہیں رکھ پایا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور ہنسنے لگا۔ بیٹا، یہ کوئی انگلش فلم نہیں، پاکستانی حقیقت ہے۔ ادھر میں ہی فرانسک والا ہوں، میں ہی ڈاکٹر ہوں اور میں ہی انکوائری آفیسر، وہ ترہم آمیز انداز میں بولا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں کافی تجسس تھا کہ وہ لاشوں کے متعلق کس طرح تحقیق کرے گا، مگر اس نے میرے سارے اندازوں پہ پانی پھیر دیا۔ اس نے تو کسی طرح کی تفتیش یا سراغ نوٹ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ اس نے لاشوں کو پلاسٹک کی شیٹ میں لپیٹا۔ انور علی اس کی مدد کر رہا تھا۔ لاشیں لپیٹ کے ایک لاش ارشد نے اور دوسری انور نے اٹھائی اور جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ ہم ہکا بکا انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایسے تو نہ کبھی کسی فلم میں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کہانی میں پڑھا تھا۔ واقعی یہ پاکستانی حقیقت تھی۔ لاشیں جیپ میں رکھ کر وہ واپس آئے۔ ارشد ہم سے مخاطب ہوا۔ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے یا یہ لاشیں کس کی ہیں؟ اس کا سوال مجھے خاصا احمقانہ لگا، مگر میں خاموش رہا۔ نہیں، ارسلان نے سب کی نمائندگی کی۔ ہم اتفاق سے ادھر آ نکلے تھے، ورنہ ہم زندگی میں اس سے پہلے کبھی اس طرف نہیں آئے۔ میں نے ڈرائیور سے اس مکان کے متعلق پوچھا ہے۔ وہ مقامی بندہ ہے، مگر وہ بھی بس اتنا ہی جانتا ہے کہ گرمیوں میں ایک جوڑا ادھر آ کے کبھی کبھار رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کالے رنگ کی منی بازاروں میں آتے تھے۔ انہوں نے نہ کبھی چوکیدار رکھا، نہ کسی اور مقامی شخص سے کسی قسم کا کام لیا۔ ویسے بھی یہ مکان بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے اس سے زیادہ ان کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ ان کے چیتھڑا نما لباس سے بھی کچھ نہیں ملا، وہ مایوسی سے بولا۔ آپ نے مکان کی تلاشی تو لی ہی نہیں، ہو سکتا ہے ان کے شناختی کاغذات مل جائیں، میں نے اس بات جھجکتے ہوئے مشورہ دیا۔ وہ تو لینی ہی ہے، لاشوں کی موجودگی میں تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، پہلے انہیں اٹھوانا ضروری تھا۔ یہ کہہ کے وہ دراز کھنگالنے لگا۔ انور علی کمرے میں رکھی وارڈروب کی تلاشی لینے لگا۔ اس میں 3-4 جوڑے ہی لٹکے تھے، 2 لیڈیز سوٹ تھے اور 2 کورز مردانہ سوٹ کے لٹک رہے تھے۔ ہم سب انہیں خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ کمرے میں ایک دروازہ اور بھی کھل رہا تھا۔ یہ دروازہ واش روم کا لگ رہا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ یہ واقعی واش روم تھا۔ اس کا ایک دروازہ باہر برآمدے میں بھی کھل رہا تھا۔ باہر اس میں ہم نے تالا لگا دیکھا تھا۔ میری توقع کے مطابق ایک قمیض شلوار واش روم میں بھی لٹکی تھی۔ یہ مردانہ قمیض شلوار تھی۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ فرنٹ پاکٹ میں سے مجھے 2000 کے قریب رقم اور ایک ڈیبٹ کارڈ ملا۔ ڈیبٹ کارڈ دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، اس سے ان کی شناخت میں مدد مل سکتی تھی۔
میں نے ارد گرد دیکھا۔ دروازے سے باہر مجھے انور کی پشت نظر آ رہی تھی۔ میں نے رقم جیب میں ڈال لی۔ یہ رقم اگر میں پولیس والوں کو دیتا تو وہ بھی اپنی ہی جیب میں ڈال لیتے۔ میں نے ڈیبٹ کارڈ پر لکھے نام کو پڑھنے کی کوشش کی تو میری ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ نام مکمل طور پر گھس چکا تھا۔ بغور دیکھنے پر اتنا ہی اندازہ ہو سکا کہ یہ 2 لفظوں پر مشتمل نام ہے، جس کا پہلا حرف اے تھا اور دوسرے لفظ کے آخری 2 حروف غور سے دیکھنے پر اے اور ایل معلوم ہوئے۔ کارڈ حبیب بینک کا تھا اور اکاؤنٹ نمبر بھی ٹھیک سے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیسے کارڈ کو استعمال کرتا تھا، ورنہ ایسے ہی رکھے رہنے سے تو کارڈ پہ لکھے ہندسے یا حروف اتنے نہیں گھس سکتے تھے۔ ادھر دکھانا۔ آواز سن کے میں چونک گیا۔ یہ زعفران تھا جو واش روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ کب آیا تھا مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کارڈ اسے تھما دیا۔ کارڈ سے مایوس ہو کر میں نے باقی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ سائڈ پاکٹ سے مجھے ایک پاسپورٹ سائز تصویر اور کچھ وزٹنگ کارڈز ملے۔ تصویر کسی مرد ہی کی تھی۔ اس کی عمر اندازاً 40 سال کے لگ بھگ معلوم ہو رہی تھی۔ بھورے بال اور مونچھوں کے ساتھ وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کربٹیوں کے کچھ سفید بال اس کی عمر کی چغلی کھا رہے تھے، ورنہ وہ 35 سے زیادہ کا نہ لگتا۔ تصویر اور کارڈز مجھے ارشد کے حوالے کرنے تھے، اس لیے میں نے بیسن پر رکھ کے اپنے موبائل سے ان کی تصویریں بنا لیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زعفران کی آواز خالی واش روم میں مجھے بہت اونچی محسوس ہوئی، یا وہ بولا ہی اونچا تھا۔ میں تصویریں بنا کے پلٹا تو دروازے میں زعفران کے ساتھ ارشد کھڑا عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ کچھ نہیں، مجھے یہ تصویر اور وزٹنگ کارڈز اس قمیض کی جیب سے ملے ہیں۔ میں نے کارڈز اور تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم ان کی تصویریں کیوں بنا رہے تھے؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، مجھے بھی سراغ رسانی کا شوق ہے۔ میں اپنے طور پر بھی یہ کیس حل کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 ہاں، اس نے میری بات سن کے کہا لگایا۔ بیٹا جی، یہ جو تم کر رہے ہو نا، اسے کار سرکار میں مداخلت کہتے ہیں۔ میں اس جرم میں تمہیں بھی اندر کر سکتا ہوں۔ تم کو اجازت کس نے دی ہے یوں تلاشی لینے کی؟ وہ غصے میں لفظ کو چبا چبا کے بولا۔ میں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم اور مدد؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ وہ ہنسنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی ہنسی تھمی تو وہ بولا، بیٹا جی، یہ 2-4 جاسوسی فلمیں دیکھ کے تم اپنے آپ کو جیمز بانڈ سمجھنے لگے ہو۔ یہ قتل کا کیس ہے، کوئی کھیل نہیں۔ اسے حل کرنے کے لیے سالوں کے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی مہذب ارشد علی ہے جسے کبھی کبھار محلے میں ملاقات ہوتی تھی۔ اس بار میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ کیس حل کرنے کے لیے تجربے سے زیادہ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارا تجربہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم سے پہلے یہ کیس حل کر کے دوں گا، میں غصے سے بولا۔ وہ میری طرف دیکھ کے ایسے ہنسنے لگا جیسے میں نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ اچھا جی، جیمز بانڈ صاحب، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے یہ کیس حل کرتے ہیں، مگر خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ کاری سرکار میں مداخلت کے جرم میں حوالات کی سیر کرتے ہوئے پائے جاؤ۔ اس نے اپنی پسندیدہ دھمکی دہرائی، مگر میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر میں ہم اپنے رسمی سے بیان ریکارڈ کرا کے واپس چلے آئے۔ واپس آتے ہوئے میں نے زعفران سے ڈیبٹ کارڈ کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ تو ارشد نے مجھ سے لے لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ میں نے تو زیادہ امیدیں کارڈ سے ہی وابستہ کی ہوئی تھیں۔ کارڈ پر نام اور اکاؤنٹ نمبر کھدا ہوا ہوتا ہے، اسے کئی طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ نمبر سے اس کا مکمل ایڈریس مل سکتا تھا۔ خیر، اس شخص کی تصویر اور کچھ وزٹنگ کارڈز کی تصویریں میرے موبائل میں محفوظ تھیں، ان کی مدد سے بھی شناخت ممکن تھی۔ ایوبیہ پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی۔ ہم نے بائک سے اسٹارٹ کی اور روانہ ہو گئے۔ زعفران میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ ذرا اپنا موبائل دینا، مجھے ایک کال کرنا ہے، اس نے کہا تو میں نے موبائل جیب سے نکال کے اس کے حوالے کر دیا۔ سیکورٹی کوڈ تو بتاؤ۔ میں عام طور پر اپنے موبائل کا سیکورٹی کوڈ کسی کو نہیں بتاتا ہوں، مگر اس وقت میں بائک ڈرائیو کر رہا تھا اور روڈ پر کافی سے زیادہ رش تھا۔
روڈ بھی سنگل تھا، اس لیے میں نے اسے کوڈ بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سیل میری طرف یہ کہتے ہوئے بڑھایا، یہ لو، نمبر ہی بن جا رہا ہے۔ میں نے موبائل لے کے پاکٹ میں ٹھوس لیا۔ گھر پہنچ کے میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میں سراغ رسانی کے لیے تیار تھا۔ میرے جسم میں سنسنی توڑ رہی تھی۔ میں اس بچے کی طرح ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا جو پہلی دفعہ جھولے میں بیٹھا ہو۔ میں نے لیپ ٹاپ کے ساتھ موبائل ڈیٹا کیبل کے ذریعے کنیکٹ کیا۔ میں گوگل امیج سرچ کے ذریعے اس تصویر کے مالک کو ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ اگر اس تصویر سے ملتی جلتی کوئی بھی تصویر کسی سائٹ پر موجود ہوتی تو امکان کبھی تھا کہ میں اسے گوگل امیج سرچ سے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے تصویر اپلوڈ کرنے کے لیے براؤزر کا بٹن دبایا۔ براؤزنگ کرتے ہوئے میں سیل کی گیلری تک پہنچا، مگر یہ کیا؟ موبائل کی گیلری میں تو نہ وہ تصویر تھی اور نہ ہی ان 3 وزٹنگ کارڈز کی تصاویر جو میں نے بنائی تھیں۔ ان کے علاوہ آج میں نے جو تصاویر بنائی تھی وہ سب موجود تھیں۔ میں نے موبائل لیپ ٹاپ سے ڈسکنیکٹ کیا اور گیلری چیک کرنے لگا، مگر پورا سیل کھنگالنے کے باوجود وہ تصاویر تلاش نہیں کر سکا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیس حل کرنے کے میرے پاس جو واحد امید تھی وہی دم توڑ گئی تھی۔ اگلے دن شام 5 بجے میں قاتل کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے ملتے ہی ایک دم پوچھا، تم نے ارشد کمال اور ان کی بیوی کو کیوں قتل کیا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے گھبراہٹ کو غصے کے پردے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ دھیرج میری جان، اس وقت تمہیں اس لہجے میں مجھ سے بات کرنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میرا لہجہ سرد تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اس بار اس نے بے بسی کی ایکٹنگ کی۔ چلو، کچھ میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں، کچھ تم مجھے تفصیل سے بتا دینا، میں نے ہمدردانہ انداز اپناتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بات کچھ یوں ہے کہ ارشد کمال تمہارے چچا تھے۔ تمہارے والدین اور سسٹر 10 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ تم اس وقت 12-13 سال کے تھے۔ چچا اور چچی آ کے تمہارے ساتھ ہی رہنے لگے۔ تمہارے ابو نے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس اسٹارٹ کیا تھا، وہ تمہارے چچا نے سنبھال لیا۔ ان کی محنت کی بدولت بزنس تیزی سے پھیلنے لگا۔ آج تم لوگوں کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کافی کانٹیکٹس چل رہے ہیں۔ یہ ساری ترقی تمہارے چچا کی محنت کی بدولت ہوئی، مگر تم نے بزنس سنبھالتے ہی انہیں اور ان کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے کوئی؟ میرا انداز ڈرامائی تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ بولا تو اس کی آنکھوں میں مجھے بے یقینی اور حیرت کا سمندر موجزن نظر آیا۔ ثبوت؟ ہاں 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 بیٹا جی، بقول ارشد کے یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم نہیں جہاں ثبوت کے بغیر قاتل کا کچھ بگاڑا نہ جا سکتا ہو۔ یہ پاکستانی حقیقت ہے۔ وہ جب تمہیں حوالات میں بند کر کے تمہاری چھترول کرے گا تو تم ثبوت بھی خود دو گے اور گواہ بھی خود دو گے۔ تمہارے پاس قتل کا ٹھوس محرک موجود ہے، اور رہی بات ثبوت کی تو وہ میں تمہیں نہیں پولیس کو دوں گا۔ اچھا، تو جاسوس صاحب آپ بتاؤ کہ کیا محرک تھا میرے پاس قتل کا؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ محرک بزنس ہی ہو سکتا ہے۔ تم نے کچھ عرصہ پہلے ہی بزنس جوائن کیا ہے، تم انہیں مکمل طور پر بے دخل کر دینا چاہتے ہوگے۔ انہوں نے انکار کر دیا ہوگا تو تم نے ان کی جان ہی لے لی۔ میں نے اپنا اندازہ پیش کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا تم نے اندازہ لگایا ہے۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ اچھا، تو حقیقت تم بتا دو۔ میں ابھی تم سے وجہ ہی تو پوچھ رہا تھا کہ تم نے ان دونوں کو قتل کیوں کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں تمہیں یہ سب کیوں بتاؤں؟ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ شک بھرے لہجے میں بولا، تم مجھے نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، پولیس کو تو تمہیں سب بتانا ہی پڑے گا، مجھے تب پتہ چل جائے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، مگر اس بے پرواہی کے پیچھے چھپی دھمکی کو اس نے بخوبی محسوس کر لیا۔ میں تمہیں سب بتا دوں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہ کافی سے زیادہ کنفیوز لگ رہا تھا۔ تم میرے دوست ہو، میں کوشش کروں گا کہ معاملہ ادھر ہی دب جائے، پر مجھے ساری تفصیل تو پتہ ہونی چاہیے نا، میں نے کہا۔
کچھ دیر کشمکش میں رہنے کے بعد وہ شروع ہو گیا۔ میں ہکا بکا اس کی کہانی سن رہا تھا۔ اس کی کہانی سے اس کے کردار کی نئی نئی پرتیں کھل کے سامنے آ رہی تھیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخری امید کے دم توڑنے کے بعد بھی میں اتنی جلدی قاتل تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ تو ہوا کچھ یوں کہ کل رات جب مجھے موبائل میں تصاویر نہ ملیں تو اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ تصاویر زعفران نے ہی ڈیلیٹ کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننا باقی تھا۔ اس نے جب بائک پہ مجھ سے موبائل مانگا تھا اسی وقت اس نے تصاویر ڈیلیٹ کی تھیں۔ گیلری پر بھی کوڈ لگا تھا، مگر یہ کوڈ وہی تھا جو سیل کی لاک اسکرین پر تھا۔ اس نے اندازے سے گیلری کھولنے کے لیے وہی کوڈ ٹرائی کیا ہوگا۔ میں نے کڑی سے کڑی جوڑی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے سیل پر کافی ایپس ہیں جن میں آٹو فوٹو کی آپشن آن ہے۔ میرے سیل پر موبائل ڈیٹا ہر وقت آن رہتا تھا۔ امکان کبھی تھا کہ وہ تصاویر محفوظ ہو گئی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے انسٹاگرام کھولی۔ توقع کے مطابق وہ چاروں تصاویر اس میں محفوظ تھیں۔ میں نے انہیں لیپ ٹاپ میں بھی محفوظ کر لیا۔ کھوئی ہوئی امید کے واپس بحال ہونے سے میرا جوش بڑھ گیا تھا۔ پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہو بہو وہی تصویر تھی جو میرے پاس تھی۔ میں نے اس پر کلک کیا۔ یہ تصویر ٹویٹر پر تھی۔ میں نے ٹویٹر کا وہ اکاؤنٹ کھولا تو مجھے اس شخص کا نام پتہ چل گیا۔ وہ تصویر ارشد کمال نامی بندے کی تھی۔ مجھے ڈیبٹ کارڈ پر لکھے نام کے حروف یاد آئے۔ وہ نام بھی اے سے شروع ہوتا تھا۔ دوسرے لفظ کے آخری حروف اے اور ایل تھے، یعنی ڈیبٹ کارڈ بھی ارشد کمال نامی بندے کا ہی تھا۔ میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ کھنگالنا شروع کیا، مگر اس میں اس کے متعلق کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ سب سے مشہور سائٹ فیس بک ہے۔ اس پر اس کی آئی ڈی کا موجود ہونا یقینی تھا۔ اب تو مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ اوپن کر کے ارشد کمال سرچ کیا۔ میرے سامنے اس نام کے کافی اکاؤنٹس کھل گئے۔ میں نے تصویر کا موازنہ ان پر لگی پروفائل پکچر سے کرنا شروع کیا۔ ایک تصویر مجھے اس سے کافی ملتی جلتی لگی۔ میں نے وہ آئی ڈی کھولی۔ اس کا اور میرا ایک میوچل فرینڈ دیکھ کے مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ میں نے اس پر کلک کیا اور وہ نام دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ میں نے باقی تصاویر دیکھنا شروع کیں۔ ان تصاویر میں بھی ارشد کمال کے ساتھ مجھے اپنا وہ فرینڈ نظر آ گیا جو ہمارا میوچل فرینڈ تھا۔ ان میں سے آخری تصویر میں وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، اور یہ تصویر 4 ماہ پہلے کی تھی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ مکان نظر آ رہا تھا جہاں ہمیں وہ گلی سڑی لاشیں ملی تھیں۔ مکان کے برآمدے میں کھڑی وہ خاتون بھی کافی حد تک واضح نظر آ رہی تھی، جو غالباً ایسے ہی تصویر میں آ گئی تھی۔ میں نے تصویر کو زوم کیا۔ اس کے پکسل کافی حد تک پھٹ گئے، مگر اس دھندلی تصویر میں بھی اس عورت کی خوبصورتی واضح تھی۔ میں نے ساری تصاویر دیکھ لیں، مگر اور کسی تصویر میں وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ تصاویر دیکھنے کے بعد میں نے اس اکاؤنٹ کا اباؤٹ سیکشن چیک کیا۔ ادھر مجھے اس کا موبائل نمبر مل گیا۔ میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے باقی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو توقع کے مطابق اس کا ایڈریس تو مجھے نہیں ملا، تاہم اس کی بزنس آرگنائزیشن کا پتہ چل گیا۔ اس نے آئی ڈی میں خود کو ایم اینڈ اپن ایکسپورٹس کا آنر ظاہر کیا تھا۔ موبائل نمبر سے میں اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر سکتا تھا، اور ایم اینڈ این ایکسپورٹس کو ڈھونڈنا بھی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میرے کافی رشتہ دار یا تعلق دار امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ ان کے ذریعے ایم اینڈ این ایکسپورٹس کا پتہ چل سکتا تھا، اور وہاں سے ارشد کمال کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ اچانک مجھے وزٹنگ کارڈز کا خیال آیا۔ میں نے وہ دیکھے تو تینوں کارڈز میں سے ایک ایم اینڈ این ایکسپورٹس کا بھی تھا۔ اس پر اس کا مکمل پتہ اور لینڈ لائن نمبر تحریر تھے، تاہم کسی شخص کا نام نہیں لکھا تھا۔ مجھے ایڈریس اور فون نمبر ہی درکار تھے، اور وہ مجھے بغیر کسی تگ و دو کے مل گئے۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں صرف ایک تصویر کے سہارے اتنا کچھ جان لیا تھا، جو ارشد روایتی طریقہ تفتیش کے ذریعے 1 ہفتے میں بھی معلوم نہیں کر سکتا تھا، اور وہ مجھ پہ ہنس رہا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں سو گیا۔
सोने से पहले मुझे इतना इत्मीनान ज़रूर हो गया था कि मैं ये केस हल करने के करीब पहुंच चुका हूं। अगले दिन मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली और M&N एक्सपोर्ट्स के दफ्तर पहुंच गया। ये दफ्तर रावलपिंडी के मशहूर कारोबारी इलाके में वाक़ था। दफ्तर दूसरे फ्लोर पर था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो रिसेप्शनिस्ट ने मेरा इस्तकबाल किया। हल्के मेकअप के साथ वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इसकी उम्र 25 से ज़्यादा नहीं थी। मुझे अरशद कमाल साहब से मिलना है, मैंने इसे कहा तो वो मुस्कुराई। वो तो 3-4 माह पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, इसने शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसकी आवाज़ भी इसकी शख्सियत की तरह खूबसूरत थी। कहाँ गए? मैंने हैरान होने की अदाकारी की। ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना ही जानती हूँ कि वो अपने आबाई इलाके की तरह शिफ्ट हो गए हैं। तो अब कंपनी का मालिक कौन है? मैंने इस्तफसार किया। सर, अब इसके मालिक अरशद साहब के भतीजे ज़ाफ़रान साहब हैं। दरअसल ये बिज़नेस ज़ाफ़रान साहब के वालिद का ही था। इनके मरने के बाद ये अरशद साहब ने संभाल लिया था, जो अब उन्होंने वापस ज़ाफ़रान साहब के हवाले कर दिया है। लड़की काफ़ी बतूनी मालूम हो रही थी। अभी ज़ाफ़रान साहब से मुलाकात हो सकती है? जी वो हैं तो ऑफिस में ही, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। आप अपना नाम बताएं प्लीज़। ये कहते हुए उसने इंटरकॉम उठा लिया। नहीं नहीं रहने दें, मैं उनसे फिर कभी मिल लूँगा। मुझे अभी एक काम याद आ गया है। मैंने लड़की को इंटरकॉम उठाते देख के जल्दी से कहा। लड़की ने मुझे हैरत से देख के कंधे उचका दिए। पहले मैंने सोचा था कि ज़ाफ़रान से अभी मिल लूँ, मगर फिर ख्याल आया कि अभी ये मुनासिब नहीं। मैंने इस लड़की का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल गया। मैंने बाहर निकल के टाइम देखा, 10 बजने वाले थे। मैं सेल जेब में रखने ही लगा था कि मैसेज टून बजी। मैसेज में अरशद कमाल के घर का एड्रेस लिखा था। ये सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के घर का एड्रेस था। अरशद कमाल का नंबर जिस सेलुलर कंपनी का था, मेरा एक दोस्त इसके हेड ऑफिस में काम करता था। मैंने इसे नंबर के मालिक का नाम और पता मालूम करने का कहा था। एड्रेस उसी ने सेंड किया था। मैंने एड्रेस को गौर से पढ़ा तो इंकिशाफ हुआ कि इसके घर के पास ही मेरी एक गर्लफ्रेंड सारा का घर भी है। ये सारा यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी। वो ना सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी, बल्कि मेरी बेहतरीन दोस्त भी थी। बल्कि आजकल तो मुझे लग रहा था कि इससे मेरी दोस्ती मोहब्बत के मरहले में दाखिल हो गई है। बहरहाल अभी ये बात यकीनी नहीं थी। मुझे कभी भी अपने एहसासात की इतनी जल्दी समझ नहीं आती थी। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। 11 बजे यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था। इस वक्त हमारा एक पीरियड फ्री होता था। मैंने सारा को बेयर का टेक्स्ट किया, कैफेटेरिया। फ़ौरन उसका जवाब आया। वो उधर लड़कों और लड़कियों के एक ग्रुप में बैठी थी। मैं इसे अलग टेबल पर ले आया। इसने पोनीटेल बांधी हुई थी, कानों में बड़े बड़े बाले थे। बिना मेकअप के भी इसका चेहरा बहुत उजला लग रहा था। वो आंखें पटपटा के मुझे देख रही थी। मैंने बमुश्किल उसके चेहरे से नज़र हटाई। तुम अरशद कमाल के बारे में जानती हो? तुम्हारी ही गली में रहता है। मैं डायरेक्ट ही मौजू पे आ गया। हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाते हुए इस्तफसार किया। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, फिर मैं सारी बात बताता हूँ। मैंने मुस्कुराहट में झुलाहट छुपाते हुए कहा। मेरे सवाल के जवाब में अगर कोई सवाल पूछ ले तो मुझे सख्त झुंझुलाहट होती है। ये हमारे घर के पास रहते थे, मगर काफ़ी माह पहले ही कहीं शिफ्ट हो गए थे। वो मेरा मिजाज समझती थी, इसलिए फ़ौरन जवाब दिया। इससे कुछ देर में जो मालूमात मिली, इससे पता चला कि 10 साल पहले ज़ाफ़रान के वालिदैन के एक्सीडेंट के बाद वो इधर आके रहना शुरू हुए थे। उन्होंने ही ज़ाफ़रान की परवरिश की। कुछ माह पहले ज़ाफ़रान ने घर किराए पर चढ़ा दिया। पास पड़ोस में उसने ये बताया कि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। इधर कोई दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करता, इसलिए किसी ने इससे ज़्यादा पूछा नहीं। इसके बाद मैंने कुछ अंदाजे लगाए और शाम को ज़ाफ़रान के हॉस्टल पहुंच गया। सारी कहानी सुनाने के बाद इसने मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे ये सब पता चला? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त इससे ज़्यादा ज़रूरी मामलात हैं जिन पर हमारी बात होना ज़रूरी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा।
تو وہ الجھن بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ کون سے معاملات؟ وہ بولا تو اس کے لہجے میں بھی الجھن تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے وہ ڈیبٹ کارڈ دو جو کل تم نے مجھ سے لیا تھا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تاہم کل کی طرح آج اس نے مجھے گولی دینے کی کوشش نہیں کی۔ سوال نہیں، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، تم مجھے خود سب بتا دیتے تو میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ کل تم نے ڈیبٹ کارڈ پر بھی قبضہ جما لیا اور تصویریں بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ اب میں نے سب کچھ اپنی محنت اور ذہانت کے بل بوتے پر معلوم کیا ہے، تو اس کا کچھ فائدہ تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ وہ تو میری مجبوری تھی، میں ان کی شناخت تک پہنچنے والی ہر نشانی مٹا رہا تھا۔ بہرحال بچنا میری قسمت میں نہیں تھا، وہ افسردگی سے بولا۔ کچھ لمحات کی توقف کے بعد وہ بولا، تم کیا فائدہ چاہتے ہو؟ 10 لاکھ روپے، میں نے اطمینان سے کہا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ دیکھو، ابھی مجھے کمپنی کے اکاؤنٹس پر بھی کنٹرول حاصل نہیں، مجھے ان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ انکل کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ کے قریب رقم ہے، میرے پاس ڈیبٹ کارڈ کا کوڈ بھی ہے، تم یہ کارڈ لے لو اور پلیز اب خاموش رہنا، وہ بے بسی سے بولا۔ چلو ٹھیک ہے، تم دوست ہو میرے، تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرتے تو میں تمہیں ایسے بلیک میل نہ کرتا، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کوڈ بتا دیا اور پھر سے مجھے خاموش رہنے کی التجا کرنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور گھر چلا آیا۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس نے اپنی چچا چچی کو کیوں قتل کیا۔ میں اسی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں 12 سال کا تھا جب میرے والدین کا انتقال ہوا۔ میرے چچا چچی ہمارے آبائی شہر میں رہتے تھے۔ چچا ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹس آفیسر تھے۔ اس وقت ان کی شادی کو 1-2 سال ہی ہوئے تھے۔ میرے والدین کے انتقال کے بعد وہ میرے گھر میں ہی شفٹ ہو گئے۔ ابو اور وہ 2 ہی بھائی تھے، انہوں نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اولاد سے محروم تھے۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے گھر کے بیسمنٹ میں بنے جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا کہ آنٹی ادھر آ گئیں۔ میں نے صرف ایک شرٹ پہنا ہوا تھا، میں انہیں دیکھ کر شرما گیا۔ وہ میرے پاس آ کے میرے بازوؤں کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھنے لگیں۔ واہ، تمہاری باڈی تو بہت زبردست ہے۔ ان کا انداز نارمل تھا، مگر مجھے ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ ان کی عمر 35 سال سے کم ہی تھی اور وہ تھیں بھی بے پناہ خوبصورت۔ آج سے پہلے کبھی میں نے انہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر آج جب وہ اس طرح میرے قریب آئیں تو میرا بھی دل دھڑکنے لگا۔ خیر، قصہ مختصر، اس کے بعد ہمارے درمیان نئے تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اور پھر ہم اکثر تنہائی میں ساتھ وقت گزارنے لگے۔ میرا ضمیر مجھے اکثر لتاڑتا کہ میرے چچا نے میری پرورش کی، مجھے اتنی محبت و شفقت دی، اور میں انہی کی عزت پہ ٹاکا مار رہا ہوں۔ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا کہ اب ان سے نہیں ملوں گا، مگر جذبات کی ندیاں جب چڑھتی تو ساری باتیں بہا لے جاتی۔ کچھ ماہ بعد ہی میری ڈگری مکمل ہو گئی اور میں بزنس میں چچا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ انہوں نے بزنس میں خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ اب مجھے تنہائی میں ملنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ ایک بار چچا بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، میں آنٹی کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا، کاش ارشد کسی طرح میری زندگی سے نکل جائے تو پھر کوئی رکاوٹ ہی نہ رہے۔ میں بھی جذبات میں ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ ایوبیہ سے نیچے ان کا ایک ریسٹ ہاؤس تھا، اکثر ہم گرمیوں میں ادھر جاتے تھے۔ اس بار مئی کے آغاز میں ہی گرمی کافی ہو گئی، ہم تینوں وہاں روانہ ہو گئے۔ ادھر پہنچتے ہی بارشیں شروع ہو گئیں۔ ادھر گئے ہمیں 3را دن تھا، میں رات کو سویا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت گہری نیند سوتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے دھماکے کی آواز سنی ہے۔ اسی وقت آنٹی میرے کمرے میں داخل ہوئیں، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چچا کو ہم دونوں کے تعلق پر شک ہو گیا ہے۔ آج انہوں نے اس حوالے سے مجھ سے بات بھی کی۔
میں نے الٹا ان پر غصہ کیا اور روتے روتے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھے اور الماری سے ایک پستول نکال لیا۔ یہ ان کا اپنا پستول تھا اور اس کا لائسنس بھی ان کے پاس تھا۔ میں کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور میرا دل خوف سے کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ شیشو پنج میں تھے۔ آخرکار وہ پستول لیے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئے۔ میں نے ان کی طرف کروٹ بدلی اور نیمبا آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے پستول کا رخ میری طرف کیا اور گولی چلانے ہی لگے تھے کہ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میرا ہاتھ لگنے سے پستول کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ اسی دوران گولی چل گئی جو ان کے سر میں جا لگی۔ اتنا کہہ کے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف کھینچنے لگی۔ میں حیران و پریشان ان کے ساتھ چل پڑا۔ کمرے میں پہنچا تو چچا بیڈ پر چت پڑے تھے۔ ان کی پیشانی سے بہتا خون پورے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا تھا تو وہ میرے چچا ہی تھے۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنے باپ کی جگہ ہی دی تھی۔ میں انہیں اس حال میں دیکھ کے پاگل ہو گیا۔ ان کی قاتلہ میرے عقب میں کھڑی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی گردن پکڑ لی اور دبانے لگا۔ اس نے مجھ سے اپنا آپ چھڑانے کی کافی کوشش کی مگر مجھ پر اس وقت جنون سوار تھا۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب وہ بے دم ہو کے میری باہوں میں جھول گئی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ادھر ہی اوندھے منہ گر گئی۔ میں گھبرا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخرکار میں نے فرار کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان کے شناختی کاغذات لیے، تمام دروازوں کو تالا لگایا اور گاڑی لے کے اسی وقت پنڈی والے گھر آ گیا۔ ادھر ہر کوئی مجھ سے چچا کے بارے میں پوچھتا، اس لیے میں نے ادھر یہ مشہور کر دیا کہ ہم اپنے آبائی گاؤں شفٹ ہو رہے ہیں اور مکان کرایہ پہ چڑھا کے 12 کہو آ گیا۔ ادھر مجھے کوئی بھی جانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے یہاں کا انتخاب کیا۔ ادھر آ کے میں نے سب کو یہی بتایا کہ میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے گاڑی بھی بیچ دی۔ اس کا ٹرانسفر لیٹر اوپن تھا، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 1-2 ماہ گزرے تو میرا سارا خوف دور ہو گیا۔ میں چچا کی موت بھی بھول گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میری اپنی آفس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ کچھ دن کے لیے کسی پہاڑی علاقے میں گھومنے پھرنے کی خواہش کرنے لگی تو مجھے چچا کے اس ریسٹ ہاؤس کا خیال آیا۔ ان کی لاشیں وہاں سے نکل جاتی تو وہ ریسٹ ہاؤس ایسے مقاصد کے لیے بہت مفید جگہ تھی۔ مجھے ادھر اکیلے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں اگر اس گھر کو اپنا ظاہر کرتا اور ان لاشوں کو اپنے چچا چچی کی لاشیں مان لیتا تو میرے پکڑے جانے کے چانس روشن تھے۔ لاشیں اب یقیناً گل سڑ چکی ہوتی۔ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ گھر کس کا ہے، نہ ان کی کوئی شناختی نشانی میں نے ادھر چھوڑی تھی۔ سو میں تم لوگوں کو لے کر ادھر چلا گیا۔ بارش نہ بھی ہوتی تو میں تم لوگوں کو لے کر اس گھر کے اندر ضرور جاتا۔ ہم سب مل کے لاشیں دریافت کرتے تو کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوتا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہاری شکل میں اپنی موت کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ آخر میں وہ پھیکے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ زعفران میرا دوست تھا، اسے پکڑوا کے مجھے کچھ نہ ملتا، البتہ اسے بچا کے 5 لاکھ تو مجھے ابھی مل رہے تھے۔ باقی وہ ساری زندگی میرا احسان مند رہتا اور میں اس سے فائدے اٹھاتا ہی رہتا۔ یہ سوچ کے میں نے اس کے بارے میں پولیس کو نہیں بتایا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ارشد مجھے گلی میں ملا اور وہ مجھے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں بولا، کیوں بھائی مسٹر جاسوس، تمہارا کیس کہاں تک پہنچا؟ میرا کیس یا تمہارا کیس؟ قتل کے کیس حل کرنا تو پولیس کا کام ہوتا ہے، تم اسے حل کرنے کے بجائے الٹا میرے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ میں نے بھی طنز کا جواب طنز سے ہی دیا۔ تھا تو وہ ہمارا ہی کیس، مگر تمہیں بڑا جوش چڑھا تھا نا وہ کیس حل کرنے کا، بڑے چیلنج دے رہے تھے۔ کدھر گیا وہ جوش؟ عقل ٹھکانے آ گئی نا؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کیس حل کرنا آسان نہیں، میں اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکا، تو خیر تم نے کیا کمال کر لینا تھا۔ اس نے طنز کے بھرپور وار کیے مگر میں مسکراتا ہی رہا۔ پتہ نہیں کیوں ایسے میں مجھے جوش چڑھ گیا تھا۔ گھر آ کے سوچا تو مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ سو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے اپنے لہجے میں مسکینی سموتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ چلو شکر ہے تمہیں جلدی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، ورنہ میں نے کار سرکار میں مداخلت کے جرم میں تمہیں اندر کر دینا تھا۔
اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ میں بھی ہنس دیا۔ لگتا تھا اس نے یہ کیس حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، ورنہ وزٹنگ کارڈز اور تصویر کے ذریعے لاشوں کی شناخت کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ وزٹنگ کارڈز والے کسی بھی ایڈریس پر وہ تصویر لے جاتا تو اسے ارشد کمال کے بارے میں معلوم ہو جاتا، مگر وہ ہڈ حرام تھا یا اس کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں تھا۔ اس کیس کا کوئی مدعی تو تھا نہیں، اس لیے اس نے بھی تفتیش کی زحمتی گوارا نہیں کی تھی۔ وہ چلا گیا تو میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ جس کیس کو حل کرنا ناممکن سمجھ رہا تھا وہ میں نے چند گھنٹوں میں حل کر لیا تھا۔ نہ صرف حل کر لیا تھا بلکہ اتنی رقم کما لی تھی جتنی وہ پورے سال میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ جی ہاں، اس اکاؤنٹ میں 4,90,000 کی رقم تھی، اور پہلا کیس حل کرنے کا اتنا معاوضہ میرے خیال میں کافی سے بھی زیادہ تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟